اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت کے دوسرے حصے کے ہمارے اسباق چل رہے تھے اور نجاستوں کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ 30 مسئلے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31 سے آگے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 31، حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ دودھ جو ہوتا ہے یہ گوشت کے تابع ہوتا ہے۔ جس جانور کا گوشت حرام ہے، پلید ہے، اس کا دودھ بھی پلید ہے، اور جس کا گوشت حلال ہے اس کا دودھ بھی پاک ہے۔ گھوڑی کا گوشت اگرچہ کھانا جائز نہیں، لیکن گھوڑی کے گوشت سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس کی گندگی کی بنا پر نہیں بلکہ اعلی جہاد ہونے کی بنا پر۔ گھوڑے اعلی جہاد ہیں، جہاد کے اندر کام آتے ہیں، تو اس علت کی بنا پر ان کو حرام فرمایا گیا، تو لہذا گھوڑی کا جو دودھ ہے یہ پاک ہوگا، پلید نہیں ہوگا۔ پاک تو ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ مسئلہ نمبر 32، چوہے کی مینگنی گہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ چوہے کی مینگنی گہوں کے اندر مل کر پس گئی ہے یا تیل کے اندر پڑی اور اسی کے اندر ختم ہو گئی ہے تو تیل اور آٹا پاک شمار ہوگا۔ ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے، یعنی تیل اور آٹے کے مزے میں فرق آ جائے، ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر نجس شمار ہوگا۔ اور اگر روٹی کے اندر مل گئی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں۔ یہ انتہائی سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ چوہے کی مینگنی گہوں کے اندر مل کر پس گئی ہے یا تیل کے اندر پڑ کر اسی کے اندر ختم ہو گئی تو اب آٹا اور تیل پاک شمار ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ استہلاک نجاست سے، نجاست کے ختم ہو جانے سے، نجاست کے ہلاک ہو جانے سے اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو پلیدی والا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ چوہے کی مینگنی گہوں کے اندر مل کر پس گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح تیل کے اندر وہ پگھل گئی ہے، تو لہذا اب وہ تیل اور آٹا پاک ہوگا، پاک شمار ہوگا۔ لیکن اگر آٹے اور تیل کی بو اور مزے کے اندر فرق آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ نجاست کے اندر جو ہے استہلاک نہیں آیا، نجاست بالکل ناپید نہیں ہوئی، ناپید نہیں ہوئی، اس کے اندر اس کا اثر باقی ہے، تو لہذا آپ پلید شمار کریں۔ اور کہتے ہیں اگر روٹی کے اندر نجاست وہ چوہے کی مینگنی مل گئی ہے تو ابھی تک تو وہ نظر آ رہی ہے، استہلاک تو نہیں ہوا، وہ ختم تو نہیں ہوئی بالکل، تو لہذا اب وہ پلیدی شمار ہے۔ آس پاس کچھ نہ کچھ اس نے اثر ضرور چھوڑا ہے، تو لہذا اس مینگنی کو بھی نکال دے اور آس پاس سے تھوڑی سی روٹی توڑ کر پھینک دے اور باقی جو ہے روٹی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن گہوں کے اندر مل کر پس گئی ہے تو اب اس کو پاک ہی شمار کریں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ استہلاک کے نجاست ہو گئے۔ اب ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پیشاب کی چھوٹی سی بوند اگر ڈرم کے اندر پڑ جائے، شراب کی ایک چھوٹی سی بوند اگر ڈرم کے اندر پڑ جائے
تو اس پورے کے پورے ڈرم پانی کو پلید کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی، شراب کا ایک قطرہ بھی، تو وہاں پر بھی تو استہلاک ہے۔ بو مزے کے اندر بھی تبدیلی نہیں لائی کہ ایک قطرہ پیشاب کا ڈرم پانی کے اندر جب پڑا تو پانی کی بو، ذائقہ، کسی چیز میں تبدیلی تو نہیں آئی، تو یہاں پر اس نجاست کا استہلاک ہے، تو پھر پورے ڈرم پانی کو پلید کیوں کہتے ہو؟ تو یہ چیز سمجھیں، خشک نجاست جو ہوتی ہے وہ پھیلتی نہیں ہے، لیکن مائع جو نجاست ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ مثلا پیشاب کا قطرہ تھا تو پانی کے اندر پڑا، وہ مائع چیز تھی، وہ پھیل جائے گا، پورے کے پورے بدن کے اندر اس کا اثر چلا جائے گا۔ مائع نجاست پھیلتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ مائع نجاست، بہنے والی نجاست وہ پھیلتی ہے، تو لہذا وہ پانی پورے کے پورے، قطرہ جو پیشاب کا تھا وہ پورے کے پورے پانی کے اندر پھیل جائے گا، اس وجہ سے وہ پانی پلید ہوگا، وہاں پر استہلاک نہیں ہے۔ لیکن جو خشک نجاست ہوتی ہے، اگر یہ اس طرح ختم ہو جائے تو چونکہ اس میں پھیلاؤ تو ہوتا نہیں ہے، اور جب استہلاک ہو گیا کہ یعنی ختم ہو گئی اور اثر وغیرہ بھی کچھ نہیں چھوڑا، تو اب اس چیز کو پاک شمار کرے گا۔ مسئلہ نمبر 33، ریشم کے کیڑے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے، جو اس کے اندر پانی ہے اور اس کی بیٹ یہ پاک ہے۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں، مچھر وغیرہ، پہلے بھی ہم اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو تھوڑی سی نمی سی ہوتی ہے، چاہے خون نما ہو چاہے پانی نما ہو، وہ بہنے کی مقدار نہیں ہوتی، تو لہذا وہ پاک شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 34، ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک میں ناپاک کپڑا لپیٹا، یعنی ایک پلید تھا ایک پاک تھا، تو ایک دوسرے میں ان کو لپیٹ لیا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا، یعنی معمولی سی تری جو ہے اس کی ادھر آ گئی، تو ناپاک نہ ہوگا، بشرطے کہ نجاست کا رنگ یا بو اس پاک کپڑے میں ظاہر نہ ہو، ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر اثر آ گیا ہے، رنگ بو ادھر ظاہر ہو گیا ہے، تو پھر یہ پاک کپڑا پلید شمار ہوگا۔ ہاں اگر بھیگ جائے، یعنی فقط نمی نہیں آئی بلکہ پورے کا پورا کپڑا جو ہے اس کے اندر پانی اتنا آ گیا ہے کہ وہ کپڑا بھیگ گیا ہے، تو اب وہ کپڑا پاک ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہو، یعنی ایک پاک ہے اور ایک ناپاک، تو جو ناپاک ہے وہ پانی کی وجہ سے، یعنی پہلے اس کے اندر کچھ نجاست لگی ہوئی تھی اور پانی کی وجہ سے وہ نجاست جو ہے کہ سارے کے سارے کپڑے کے اندر پھیل گئی، تو پانی کی وجہ سے ناپاک۔ اور اگر پیشاب یا شراب کی تری اس میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا، یعنی کچھ نمی بھی پاک کپڑے کے اندر منتقل ہوگی تو وہ کپڑا ناپاک ہی شمار ہوگا۔ اور اگر ناپاک کپڑا سوکھا تھا اور پاک تر تھا اور اس پاک کی تری سے وہ ناپاک تر ہو گیا اور اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر اس پاک کو لگی، تو یہ ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھے، دو کپڑے، ایک کپڑا پاک ہے اور ایک ناپاک، اور جو ناپاک ہے وہ پانی کی وجہ سے ناپاک ہے، شراب پیشاب کی تری سے ناپاک نہیں ہے۔ اگر شراب اور پیشاب اس طرح سے ناپاک تھا تو اب پاک کپڑے کو یہ ذرا برابر بھی تری لگے گی تو وہ پاک کپڑا پلید ہوگا، کیونکہ یہاں پر انتقال نجاست پایا گیا۔ کپڑا کب پلید ہوتا ہے؟ انتقال نجاست سے، یعنی نجاست ادھر سے ادھر منتقل ہوگی تو یہ کپڑا پلید شمار ہوگا۔ اگر انتقال نجاست نہیں ہے، وہ نجاست ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہوئی تو وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ اب اگر وہاں پر نجاست حقیقی لگی ہوئی تھی، پیشاب لگا ہوا تھا، شراب لگا ہوا تھا، تو اس کی کچھ نمی بھی ادھر آئے گی تو انتقال نجاست تو ہو گیا ہے کہ وہ حقیقی نجاست اس کی کچھ تری ادھر لگی ہے تو انتقال ہو گیا ہے کہ وہ وہاں سے اس کپڑے سے ادھر منتقل ہو گئی، تو لہذا یہ کپڑا پلید ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی کی وجہ سے پلید تھا
تو اب اگر کچھ معمولی سی نمی لگے گی تو فقط اس کپڑے کے نم ہو جانے سے یہ پلید نہیں شمار ہوگا، کیونکہ انتقال نجاست نہیں، یہ فقط نجاست اس کو چھوئی ہے، مائع چیز ادھر منتقل نہیں ہوئی، سیلان والی بہنے والی چیز ادھر منتقل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر یہ کپڑا بھیگ جائے گا تو اب چونکہ انتقال نجاست ہے، نجاست ادھر سے منتقل ہو کے ادھر آئی ہے، تو لہذا پلید شمار ہوگا۔ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ فقط نجاست کسی سے چھو جانے سے اس چیز کو پلید نہیں کرتی، بلکہ انتقال نجاست سے وہ چیز پلید ہوگی۔ وہ نجاست ادھر سے ادھر منتقل ہو کے آئے گی تو اس کو پلید کرے گی۔ تو اگر اس پر نجاست حقیقی لگی تھی، پیشاب لگا تھا، شراب لگا تھا، تو وہ تو اس کو ذرا برابر یعنی نمی بھی لگے گی تو انتقال پایا گیا کہ اس پیشاب کی کچھ بوند جو ہے ادھر منتقل ہو گئی ہے، اس شراب کی ذرا برابر تری ادھر منتقل ہو گئی ہے، تو لہذا یہ پلید ہو جائے۔ لیکن اگر وہ پانی سے پلید تھا تو اب محض اس تری آنے سے، اس تری کے محض اس کو چھو جانے سے اور کچھ نم ہو جانے سے وہ پلید نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ انتقال نجاست نہیں ہے۔ انتقال نجاست اس صورت میں کب ہے کہ وہ بہنے کی مقدار ہو، اور یہ معمولی سی تری لگنا یہ بہنے کی مقدار نہیں ہے، تو انتقال نہیں پائے گا۔ ہاں اگر کپڑے بھیگ گئے تو گویا کہ یہ بہنے کی مقدار میں تھی، تو لہذا اب کپڑا پلید شمار ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ خشک کپڑا پاک ہے اور دوسرا کپڑا جو پلید تھا وہ تر تھا۔ اب اگر اس کی بالعکس ہو، یعنی جو پلید کپڑا ہے وہ خشک ہے اور پاک کپڑا تر تھا، اس کو دھویا، اس کے اندر تری تھی، اب آپس میں یہ کپڑے دونوں جڑ جاتے ہیں تو کیا یہ پاک کپڑا پلید ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ محض چھو جانے سے، نجاست والے کپڑے کے ساتھ چھو جانے سے یہ پلید نہیں ہوگا، بلکہ مائع نجاست وہاں سے منتقل ہو کے آئے، اور منتقل کب ہوگی کہ اس سے پانی اتنا اس پلید کپڑے میں جائے کہ وہ پلید کپڑا تر ہو جائے، اور اس میں پانی اتنا ہو کہ اب اس سے جدا ہو، اس سے پانی پلید کپڑے میں اتنا گیا کہ اس کو اتنا تر کر دیا کہ اب اس پلید کپڑے سے دوبارہ جدا ہو کے اس کو لگتا ہے، تو اب انتقال نجاست پایا گیا، تو لہذا کپڑا پلید ہو جائے گا۔ لیکن اگر محض اس کی تری اس کو پہنچی ہے لیکن وہ تری اتنی نہیں ہے کہ دوبارہ منتقل ہو کے پاک کپڑے کی جانب آئے، تو اب محض نجاست کے ساتھ چھونا پایا گیا، انتقال نجاست نہیں ہے، تو لہذا کپڑا پلید نہیں ہوگا۔ ضابطہ کیا ہے؟ انتقال نجاست سے کپڑا پلید ہوتا ہے، اور انتقال نجاست اس صورت میں یعنی پاک کپڑا تر تھا اور خشک کپڑا جو تھا پلید تھا، تو اب اس پلید خشک کپڑے سے نجاست کب منتقل ہوگی کہ اس کا پانی اس میں جائے اور پھر اس سے واپس پلٹ کے اس کو لگے، یعنی اتنا پانی ہو تو پھر تو یہ کپڑا پاک جو ہے پلید ہو جائے گا۔ اگر یہ اس کپڑے کی تری اس کو پہنچی ہے لیکن پھر واپس اس کو لگنے جتنی نہیں ہے، محض اس کی تری وہاں پر پہنچی ہے، وہ واپس آنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو اب انتقال نجاست نہیں ہے، تو لہذا یہ کپڑا پلید نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 35، بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو، نشان محسوس ہو، پھر بھی پلید نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے جس طرح پہلے دو کپڑوں کا بتایا، اگر پاؤں تر تھے تو یہ تر کپڑے خشک پلید زمین پر لگے تو یہ پاؤں پلید نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر اتنی تری اس میں تھی کہ یہ تری زمین کو لگی اور پھر زمین اتنی تر ہوئی کہ وہ تری پھر لوٹ کے قدم کو لگی، تو اب تو قدم پلید ہو جائیں گے کیونکہ انتقال نجاست ہے۔ لیکن اس کی تری اگر زمین کو لگی لیکن اتنی مقدار نہیں تھی کہ واپس وہ قدم کو لگتی، محض
تر پاؤں جو ہے پلیدی کے ساتھ چھوئے ہیں، مس ہوئے ہیں، تو مس نجاست کے ساتھ کرنے سے پلیدی کا چونکہ انتقال نہیں پایا گیا، فقط نجاست کے ساتھ مس پایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے پاؤں پلید نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 36، بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو گئے۔ پاؤں کے اندر اس کی تری آ گئی ہے، زمین بھیگی ہوئی تھی یا بچھونا بھیگا ہوا تھا اور اس نے پاؤں رکھے اور اس کی تری اس کے پاؤں کو لگ گئی ہے، تری لگ گئی ہے، یہ پاؤں بھیگ گئے ہیں تو اب پلید شمار ہو گئے، اور سیل ہے یعنی معمولی سی نمی آئی ہے تو اب پاؤں پلید نہیں ہوں گے۔ ضابطہ وہی ہے کہ انتقال نجاست سے کوئی چیز پلید ہوتی ہے، پاؤں پلید ہوں گے تو انتقال نجاست سے، محض معمولی سی نمی آئی ہے تو انتقال نجاست نہیں پایا گیا، لیکن اگر پاؤں بھیگ گئے ہیں تو انتقال پایا گیا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس پر جو یہ زمین بھیگی ہوئی تھی پانی سے بھیگی ہوئی تھی، اگر عین پیشاب عین شراب کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی تو اب وہ نمی بھی پاؤں کو لگے گی، تو چونکہ انتقال پایا گیا ہے، نجاست وہ نمی جب ادھر لگ رہی ہے تو اس نجاست کا جو انتقال ہے زمین سے پاؤں کی جانب ہوا ہے، تو لہذا آپ پاؤں پلید ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر پلیدی پڑی تھی پھر پانی کی وجہ سے وہ زمین بھیگ گئی تو چونکہ مائع نجاست جو ہوتی ہے اس کے اندر پھیلاؤ ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے زمین پلید ہو گئی تھی، اب وہ نمی محض معمولی سی نمی لگے گی تو پاؤں پلید نہیں ہوں گے چونکہ انتقال نہیں ہے۔ لیکن اگر پاؤں بھیگ جائیں گے تر ہو جائیں گے تو اب پلید ہو جائے گے، کیوں؟ انتقال نجاست ہو گیا۔ یعنی فرق جاننا ہے، عین نجاست شراب پیشاب ہے تو محض تری لگنے سے بھی پاؤں پلید ہو جائے گی، محض معمولی سی نمی لگنے سے بھی پاؤں پلید ہو جائے گی، اور اگر پانی کی وجہ سے وہ زمین تر تھی تو اب محض معمولی سی نمی لگنے سے وجہ سے پاؤں پلید نہیں ہوں گے۔ پاؤں کب پلید ہوں گے؟ کہ پاؤں تر ہو جائے، کیونکہ انتقال نجاست سے پلیدی کا حکم ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، جس جگہ پہ گوبر سے لیسا لیپتے ہیں نا، مٹی وغیرہ لگاتے ہیں، مسالے کے ساتھ پلستر کرتے ہیں، اسی طرح گوبر کے ساتھ کسی چیز کو لیسا اور وہ سوکھ گئی، بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگے، جس طرح پہلے میں نے عرض کی، یعنی کوئی دیوار پتھر اس پر نجاست لگی تھی اور خشک ہو گئی ہے، اب اس پر گیلا کپڑا ڈالنے سے محض اس گیلے کپڑے کے اس پلید دیوار پتھر کے ساتھ مس ہونے سے یہ کپڑا پلید نہیں ہوگا۔ پلید کب ہوگا؟ جب انتقال نجاست ہو، اور انتقال نجاست اس صورت میں ہے کہ اس کپڑے سے اتنی تری چھوٹے کہ وہ پتھر اور دیوار تر ہو جائے، پھر وہاں سے تری دوبارہ کپڑے کو لگے گی تو اب کپڑا پلید ہوگا، کیوں؟ انتقال نجاست پائی گئی۔ مسئلہ نمبر 38، نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں۔ یہ بھی بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ انتقال نجاست سے بدن پلید ہوگا۔ اگر پسینہ محض آیا لیکن اتنا پسینہ نہیں ہے کہ اس کے بدن سے چھوٹ کر ادھر لگے پھر ادھر سے واپس اس کو لگے تو پھر تو انتقال نجاست ہے، اب بدن پلید ہو جائے گا۔ لیکن معمولی سا تری سے زمین کو لگی ہے لیکن اتنا واپس آنے کی مقدار کا نہیں ہے تو اب بدن پلید نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 39، ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری اور بدن یا کپڑے کو لگی تو ناپاک نہ ہوگا، کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے نجاست کے ذرات کو اڑا کر نہیں لاتی، معمولی سی ہوا تھی تو وہ محض ادھر کی جانب سے بو تو لا رہی ہے لیکن ذرات کو اس نے نہیں لایا کہ وہاں سے ذرات منتقل ہو کر اس کے جسم کو لگتے، تو لہذا پلیدی کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت تیز ہوا تھی اور وہاں سے ایسی نجاست اڑا کر لائی کہ
اس کے بدن کو لگ گئے نجاست کے ذرات، تو اب وہ نجاست ہی ہے، پھر اس کے اعتبار سے اگر کپڑے کو لگ رہی ہے تو دیکھے کہ غلیظہ ہے تو درہم سے زائد یا درہم جتنی لگ گئی، درہم جتنی لگ گئی تو اس کو دھونا واجب، درہم سے زائد لگ گئی تو اس کو دھونا فرض۔ لیکن عام ہوا جو آتی ہے اس ذرات کو نہیں لاتی، تو لہذا بدن کپڑے پلید نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 40، میانی یعنی شرمگاہ کا حصہ کپڑے والا، میانی تر تھی اور ہوا نکلی یعنی ریخ خارج ہوئی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ اگر اس کی شلوار میانی شرمگاہ والی جگہ سے کپڑے کا حصہ تر تھا اور اس کی ریخ خارج ہوئی ہے تو کپڑے پلید نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ریخ ہوتی ہے یہ حکمی پلیدی تو ہے، لیکن اس کے اندر حقیقی نجاست کے ذرات نہیں آتے کہ کپڑے کو پلید کر دے، تو لہذا کپڑا پلید نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 41، ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں، یوں ہی ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھیں ان سے بھی نجس نہ ہوگا، اگرچہ ان سے پورا کپڑا بھیگ جائے، ہاں اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو نجس ہو جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، استحالہ نجاست سے نجاست کا حکم ختم ہو جاتا ہے، یعنی نجاست بدل گئی، اس کے اندر تغیر واقع ہو گیا کہ پہلے وہ نجاست تھی جل کر راکھ بن گئی، تو اب اس راکھ پر پلیتی کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک نجاست تھی مٹی کے اندر شامل ہو کر وہ مٹی ہو گئی، اس کو استحالہ کہتے ہیں، یعنی چیز کا بدلنا۔ تو اب جب وہ گوبر وغیرہ اس طرح کی نجاست آگ میں جلی تو جلنے کے بعد وہ راکھ بن گئی ہے نا، تو لہذا استحالہ کے بعد اس کی پلیدی کا حکم نہیں ہے۔ تو وہ خود راکھ اڑ کے کسی کو لگ جائے یا اس کا دھواں لگ جائے تو جس چیز کو لگے گا وہ پلید نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 42، اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہیں ہوگی۔ اپلا کہتے ہیں ان تھاپیوں کو جو دیہاتوں میں ابھی بھی دیہاتوں میں ہے کہ گوبر بھینس کا یا گائے کا نا تر گوبر ہوتا ہے، اس کو تھاپی سی بنا کر دیواروں پر پتھروں پر لگا دیتے ہیں اور پھر آگ جلانے میں اس کو کام میں لایا جاتا ہے، تو وہ تھاپی جو ہے آگ میں لگائی، اب اس کا دھواں اڑ اڑ کے لگ رہا ہے روٹی کو، تو روٹی پلید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ استحالہ نجاست سے حکم بدل گیا۔ نجاست جب تبدیل ہو گئی ہے کہ پہلے نجاست تھی لیکن جل کر راکھ ہو گئی تو اب اس کا حکم تبدیل ہو گیا۔ چیز کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ ہم سبزیوں کے اندر جس زمین کے اندر ہم نے سبزی وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم گوبر ڈالتے ہیں، کھاد کی جگہ ہم گوبر ڈالتے ہیں، تو کیا اس سبزی کا کیا حکم ہوگا؟ وہ پلید ہے یا پاک ہے؟ تو وہ جو گوبر ڈالا جاتا ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جاتا ہے، استحالہ ہو گیا، وہ نجاست ختم ہو گئی، تو لہذا اب اس کے اوپر جو سبزی ہوگی وہ سبزی پاک ہی شمار ہوگی، پلید شمار نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 43، کوئی نجس چیز دا در دا پانی میں پھینکی اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کی چھینٹے کپڑے پر پڑے تو کپڑا نجس نہ ہوگا، ہاں اگر معلوم ہو کہ یہ چھینٹے اسی نجس شے کی ہے تو اس صورت میں نجس ہو جائے گا، یعنی یقینی طور پر وہی نجاست اڑ کے کپڑے کو لگے گی تو کپڑا پلید ہوگا۔ لیکن اگر وہ پانی کے اندر پھینکی، اب اگر اس سے کچھ چھینٹے اڑ کر بھی آئی ہے تو یقینی طور پر اس پلیدی کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس پانی کی چھینٹے اڑ کر لگی ہوں، تو لہذا پلیدی کا حکم نہیں دے گا۔ مسئلہ نمبر 44، پاخانہ پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں کپڑا نجس نہ ہوگا، کیونکہ یقینی طور پر مکھیوں نے نجاست کو وہاں سے اٹھا کر ادھر نہیں ڈالا، یقینی طور ہو سکتا ہے کہ جب ادھر سے اڑ کر آئی ہے تو کچھ نہ کچھ نجاست کو لائی ہوں، لیکن چونکہ یہ کپڑا یا یہ چیز پاک تھی تو محض اس گمان کی اعتبار سے اس کو پلیدی کا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔
مسئلہ نمبر 45، راستہ کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے پر لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ راستے پر کیچڑ، لیکن اس کیچڑ سے مراد وہ کیچڑ نہیں ہے کہ جو نالیوں سے پانی آ کر، نالیوں کا پانی رستے پہ پڑا ہوتا ہے، وہ تو پلید ہے نا، وہ تو گٹروں کا پانی ہے۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ بنا ہوا ہے تو اب اس کے پلید ہونے پر یقین نہیں ہے، تو لہذا شک کی بنا پر اس کو پلید نہیں کہا جا سکتا۔ مسئلہ نمبر 46، سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چینٹے اڑ کر کپڑے پر پڑی تو کپڑا نجس نہ ہوگا مگر دھو لینا بہتر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سڑک پر یقینی طور پر پلیدی ہونا یہ معلوم نہیں ہے، تو محض شک کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاید سڑک پلید ہو، پھر ادھر سے پانی لگ کر اڑ کر آیا ہے تو لہذا پلیدی لگ گئی ہے تو کپڑے پلید ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں دھو لینا بہتر ہے اور اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن یقینی طور پر کپڑے کو پلید نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر نجاست وہاں سے نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 47، آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یعنی دادر دا سے کم میں پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں۔ یعنی جس چیز میں حیات ہے، زندگی ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا جدا ہو کر تھوڑے پانی میں مائع قلیل میں پڑے گا تو اس کو پلید کر دے گا، لیکن ناخن جو ہے اس کے اندر حیات ہے ہی نہیں، تو لہذا ناخن پڑنے سے پانی پلید نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی چیز، ایسا حصہ جدا ہوا ہے کہ جس کے اندر حیات تھی، ناخن یا بال گر پڑا تو لہذا پانی پلید نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر حیات نہیں ہے، لیکن حیات والا حصہ وہ پانی کے اندر پڑے گا تو پانی کو پلید کر دے گا۔ مسئلہ نمبر 48، بعد پاخانہ پیشاب کے ٹھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈھیلے استعمال کرنے سے وہ جگہ پاک ہو گئی ہے، نجاست وہاں سے ختم ہو گئی ہے، تو لہذا اب جب وہاں پر پلیدی ہے ہی نہیں تو وہاں پسینہ آنے سے کپڑے کیسے پلید ہو۔ مسئلہ نمبر 49، پاک مٹی میں ناپاک پانی ملایا تو نجس ہو گئی۔ پاک مٹی میں ناپاک پانی شامل کیا ہے تو اب مٹی ساری کی ساری اس ناپاک پانی کی وجہ سے تر ہو جانے کی وجہ سے ساری کی ساری مٹی کیا ہو گئی ہے؟ پلید ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 50، مٹی میں ناپاک حس یعنی بھوسا ملایا، اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے، اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے۔ مٹی کے اندر بھوسا شامل کیا ہے، اگر تھوڑی مقدار میں تو اب پاک شمار ہوگا، کیونکہ پہلے ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ استحلاق ہے کہ وہ بھوسا تھوڑا تھا، مٹی کے اندر شامل ہو کر ختم ہو گیا، نیست ہو گیا، تو لہذا اب پاک شمار ہوگا۔ لیکن اگر زیادہ تھا تو جب تک تر ہے وہ کیا ہوگا؟ پلید شمار ہوگا، کیونکہ یہاں پر استحلاق نہیں ہے۔ اگر زیادہ بھوسا ہے تو پھر استحلاق نہ ہونے کی وجہ سے تر ہے تو اس کو پلید شمار کریں گے، لیکن جب خشک ہو گیا تو زمین پلید ہو، خشک ہو جانے سے اس کو پاک شمار کیا جاتا ہے، یعنی اب پھر وہ زمین پاک ہو جائے گی، خشک ہونے سے پھر پاک ہو جائے گی۔ لیکن ایک ہے پاک ہونا، ایک ہے پاک کرنے والی ہونا، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ یعنی زمین پاک تو ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا چلے تو پاؤں پلید نہیں ہوں گے، زمین پاک ہو گئی ہے، لیکن اس پر تیمم نہیں کر سکتے، چونکہ تیمم اس زمین پر کرنا ہے جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والی بھی ہو، تو چونکہ یہاں پر پلید بھوسا شامل ہے اور بھوسا بھی ایسا تھا کہ استحلاق نہیں ہوا، تو لہذا وہ زمین اس اعتبار سے پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، لہذا اس پر تیمم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 51، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑے پاک رہیں گے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یعنی اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی تو اب نجاست والا کتا لگے گا تو اب کپڑے پلید ہو جائیں گے، یا اس کا لعاب لگے تو پھر بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ کتے کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔
کتے کی جو جلد ہے اوپر والی جلد وہ ناپاک نہیں ہے، چاہے کتا تری کی حالت میں بھی لگ جائے گا تو کپڑے پلید نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی جلد ناپاک نہیں ہے. ہاں اگر یقینی طور پر اس پر نجاست لگی ہوئی تھی تو اب کتا لگے گا بدن کو کپڑے کو تو کپڑے پلید ہو جائے. مسئلہ نمبر 52، کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے، کیونکہ اس کے لعاب پلیدی کا اثر جہاں جہاں تک ہوا ہے اس جگہ وہ جگہ پلید ہو گئی ہے، اس کو جدا کرنا. تو اگر گوندا ہوا تھا تو وہ گوندا ہوا آٹا جہاں کتے نے منہ مارا وہاں سے کچھ دائیں بائیں بھی شاید لعاب کا اثر گیا ہو تو لہذا وہاں سے آٹا جدا کر دے، باقی آٹا پاک ہے. اور اگر خشک تھا تو پھر تو نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں تری پہنچی وہ آٹا جدا کر دے، باقی پاک. مسئلہ نمبر 53، آب مستعمل پاک ہے، یعنی وہ پانی، آب مستعمل اس کو کہتے ہیں وہ پانی کہ جس کو وضو کے لیے استعمال کیا گیا، ثواب کے طور پر استعمال کیا گیا، غسل کے لیے استعمال کیا گیا، تو لہذا وہ پانی مستعمل ہو گیا ہے. یہ اب پاک کرنے والا نہیں ہے، خود پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں. اسی طرح نوشادر، یہ ایک کیمیائی دھات ہوتی ہے، اس کو کلر کہتے ہیں، نمک نما. جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے نا تو پانی جہاں کھڑا پہلے کھڑا رہتا تھا وہاں پر نا نمک نما آ جاتی ہے تو اس کو نشادر کہتے ہیں، وہ بھی پلید نہیں ہے، پاک ہے. مسئلہ نمبر 54، سواس سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دانت پاک ہے. یعنی میں نے پہلے کہا ہے کہ جسم کا وہ حصہ کہ جس کے اندر حیات ہے وہ تو پلید ہے، وہ پانی کے اندر پڑے گا تو پانی پلید ہو جائے گا. لیکن جس کے اندر حیات نہیں ہے، ہڈی کے اندر حیات نہیں ہے، اور اسی طرح بالوں کے اندر حیات نہیں ہے، دانت کے اندر دانت ہڈی نما ہے، اس کے اندر حیات نہیں ہے، تو اگر اس کے اوپر چکنائی وغیرہ لگی تھی اب پانی کے اندر گر جاتے ہیں تو پانی پلید ہو جائے گا. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ پاک شمار ہوں گے. مسئلہ نمبر 55، عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ پاک ہے. کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضرور نہیں، ہاں بہتر ہے کہ دھو لے. شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت اگر اس کے اندر کچھ امیزش ہے، یعنی وہ سرخی میل ہے تو اب اس کے اندر خون کی امیزش ہے، پیلا پن ہے تو اب خون کی امیزش ہے، یا اندر درد وغیرہ تھا تو اب اس کے اندر پیپ کی امیزش ہو سکتی ہے تو اب تو پلید. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل صاف، یعنی سرخی میل بھی نہیں ہے، زردی میل بھی نہیں ہے، ویسے رطوبت نکلی ہے تو یہ رطوبت پاک ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور اس سے کپڑے بھی پلید نہیں ہوتے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. مسئلہ نمبر 56، جو گوشت سڑ گیا یعنی پکا رہا تھا پکتے پکتے وہ سڑ گیا ہے، بدبو لے آیا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں، یعنی وہ پلید تو نہیں ہوگا، تاکہ رہے گا لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے. بعض چیزیں پلید ہوتی ہیں لیکن ہوتی پاک ہیں لیکن ان کو کھانا جائز نہیں ہوتا. مٹی ہے، مٹی پاک ہے لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کس کے اندر ضرر ہے. اسی طرح یہ گوشت جل کر سڑ گیا ہے تو لہذا یہ کھا نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر ضرر ہے، لیکن یہ پلید نہیں ہوگا.